ایک ہندو ہندو کر رہا ہے تو دوسری طرف سے مسلمان مسلمان کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں. کوئی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ دیش ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے, یہ ملک ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے. تاریخ ہمیں بتاتی ہے میرے پیارے ساتھیوں, کبھی اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے کبھی دوسروں کے بزرگوں کو گالی نہیں دی, نہ برا بھلا کہا ہے, صرف اتنا کہا ہے لوگوں ان تمام معبودان باطلہ سے بچ کر ایک اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ. نہ کبھی ہمارے نبی نے, نہ ہمارے رسول نے, نہ ہمارے صحابہ نے کبھی کسی کی دوسروں کی مذہبی عبادتوں پر قبضے کیے ہیں, کبھی نہیں. آپ کو معلوم ہوگا اور یہ آپ نے سنا بھی ہوگا جب حضرت عمر یروشلم کی بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں, بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں, جیت گئے ہیں, بیت المقدس آزاد ہو گیا ہے, اب وہاں جا رہے ہیں نماز 2 رکعت نماز پڑھانے کے لیے, راستے میں یروشلم پڑتا ہے, صحابہ آپ کے ساتھ ہیں. یروشلم پہنچتے ہی اذان کی آواز آنے لگتی ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر. پتہ چلتا ہے کہ اس پورے علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے, کوئی مسجد نہیں ہے. صحابہ کرام نے سوچا چلیے اذان کا وقت ہے, نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. اسی سرزمین پر یہیں بیابان جنگل میں ایک جگہ اپنے اپنے کپڑے بچھا لیتے ہیں, چادریں بچھا لیتے ہیں اور اسی جگہ پر ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. جیسے وہ لوگ وضو بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ بستی سے کچھ عیسائی آ رہے ہیں. آتے ہی کہنے لگے امیر المومنین کون ہے؟ جواب دیا حضرت عمر نے, جی بولیے میں ہی عمر ہوں اور لوگوں کا خادم میں ہی ہوں. فرمایا آپ لوگ یہاں نماز پڑھ رہے ہیں؟ جی نماز کا وقت ہو گیا, ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں. ان عیسائیوں نے کہا آپ اس کھلے میدان میں یہاں نماز کیوں پڑھیں گے؟ یہ ہمارا گرجا موجود ہے, یہ ہمارا گرجا موجود ہے, آپ ہمارے گرجا میں آ جائیے اور نماز پڑھ لیجئے. میں نے سنا ہے کوئی مورتی ہوتی ہے تو آپ کے گرجا میں نماز نہیں ہوگی. حضرت عمر نے کہا ہاں یہ صحیح ہے. فرمایا ہمارے گرجا میں عیسیٰ مسیح کی مورتی ہے لیکن ہم نے اس کو اٹھا دیا ہے, ہم نے اس کو الگ کر دیا ہے, آپ نماز پڑھ کے چلے جائیں گے تب ہم لگا لیں گے. امیر المومنین آپ گزر رہے ہیں, ہم نے عیسیٰ مسیح کی کا اسٹیچیو, ان کا مجسمہ میں نے ہٹا کر الگ کر دیا ہے اور میں نے پورے گرجا کو دھل دیا ہے, پانی مار دیا ہے تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یہاں غیر مسلموں کی پوجا ہم لوگ پوجا کیے ہیں, عیسیٰ مسیح کے سامنے جھکے ہیں تو یہ مندر یا گرجا ناپاک ہے. ہم نے اس کو دھل دیا ہے. حضرت عمر نے کہا پھر ہمیں اس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. خانہ کعبہ میں بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے, ہم تو اس میں بھی نمازیں پڑھا کرتے تھے, ہمیں تو اللہ کی عبادت کرنا ہے. اگر تم نے عیسیٰ مسیح کا اسٹیچو ہٹا دیا ہے اور گرجا کو دھو دیا ہے تو ہمیں اس میں نماز پڑھنے میں کوئی اعتراض, کوئی آبجیکشن نہیں ہے. لوگو چلو ہم ان کے گرجا میں نماز پڑھ لیتے ہیں. چادریں بچھ گئیں, چٹائیاں بچھ گئیں, وضو بنا کے سارے صحابہ گرجا میں گھس گئے. آگے حضرت عمر فاروق ہیں, اقامت کہی جانے لگی, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ, اقامت کہی جانے لگی. حضرت عمر فاروق اقامت ہونے کے فوراً بعد ابھی اللہ اکبر کہہ کر نماز نہیں پڑھاتے ہیں, شروع نہیں کرتے ہیں. اچانک وہ اپنا مصلی اپنی جائے نماز اٹھا لیتے ہیں, لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی اپنی اپنی چٹائیاں اٹھا لو, ہم اس گرجا میں نماز نہیں پڑھیں گے. باہر نکل گئے اور پھر اسی میدان میں چٹائیاں بچھائیں, اسی میدان میں چادریں بچھائیں اور اسی میدان میں حضرت عمر نے نماز پڑھائی. جب نماز ختم ہو گئی تو وہ عیسائیوں کا پادری روتے ہوئے آیا, امیر المومنین کیا ہو گیا ہے؟ ہم نے تو آپ کو اجازت دے دی تھی, کیا ہمارا گرجا اتنا بیکار ہے جو آپ کی نماز کے لائق نہیں ہے؟ کیا یہی بھائی چارہ ہے؟ کیا یہی ایک دوسرے میں بھائی چارہ قائم کرنا چاہا آپ نے؟ امیر المومنین اگر آج آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھ لیتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی. حضرت عمر نے اس عیسائی کے, اس پادری کے آنکھوں کے آنسوؤں کو پوچھا, اس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا نہیں
میں نے کسی دشمنی میں نماز نہیں پڑھی. یہ مت سوچنا کہ میں نے کسی دشمنی کی وجہ سے نماز پڑھی یا مذہبی دعوت کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی. یہ مت سوچنا آئے میرے عیسائی بھائی میں تو اس میں نماز پڑھانے کے لیے چلا ہی گیا تھا, اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے ہی والا تھا, لیکن میرے ذہن میں یہ خیال آ گیا اے عمر آج اگر تو نے اس گرجا میں نماز پڑھ لی, آج اگر تو نے اس گرجا میں نماز ادا کر لی تو ایسا نہ ہو 100 سال 200 سال 400 سال 500 سال کے بعد آنے والی نسل یہ تصور نہ کرنے لگے کہ یہ پہلے مسجد تھی, اس میں عمر نے نماز پڑھی تھی, عمر کے ساتھیوں نے نماز پڑھی تھی. کہیں بعد میں آنے والی نسل اس گرجا کو مسجد سمجھ کر کہیں گرجا کو توڑ نہ دے, کہیں گرجا کو گرا نہ دے, کہیں تمہاری گرجا کو توڑ کر اس کو مسجد نہ بنا لے. اس ڈر سے میں نکل گیا تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ اس میں نماز پڑھی گئی. اگر کسی کو 100 سال 200 سال کے بعد میرے انتقال کے بعد یہ کہنے کا موقع مل سکتا ہے کہ اس میں تو عمر اور صحابہ نے نماز پڑھی, یہ تو پہلے مسجد تھی, تمہارا گرجا توڑ کر یہاں مسجد بنانے کا ایک بہانہ ان کو مل سکتا ہے. اس لیے ہم اس گرجا میں نماز نہیں پڑھے تاکہ بعد میں آنے والی کوئی نسل اس گرجا کو توڑ کر مسجد بنانے کا دعویٰ یا مسجد ہونے کا دعویٰ نہ کر دے. اس طرح سے دوسروں کی عبادت گاہوں کی حفاظت ہوتی تھی. میرے بھائیوں آج تصور کیا جا سکتا ہے؟ آج تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. آج تو جس کی لاٹھی اسی کی بھینس, عدل اور انصاف نام کی ساری چیزیں اڑ چکی ہیں, اس لیے انسانیت بھی اڑ چکی ہے. آج دیکھ لو میرے بھائیوں, کل تک ایک مسلمان داڑھی والا اسکوٹر چلاتا تھا تو اس کا دوست اس کے پیچھے شنکر بھگوان کی مورتی لے کر یا گنیش کی مورتی لے کر بیٹھ جاتا تھا کہ مجھے میرے گھر تک چھوڑ دو, اور وہ مسلمان داڑھی والا اسکوٹر چلاتے ہوئے موٹر سائیکل چلاتے ہوئے اس کو اس کے گھر تک چھوڑ دیتا تھا کہ چلو ہمیں تمہاری آستھا سے کیا مطلب, شنکر کی مورتی ہو یا گنیش کی, ہم تم تو بھائی بھائی ہیں, ہمارا اور آپ کا خون تو ایک ہی ہے, آپ بھی آدم کی اولاد میں بھی آدم کی اولاد. لیکن میرے بھائیو یہاں تو تصور ہی دوسرا ہے, یہاں تو حالات ایسے ہیں کہ کم کپڑے پہنو گی, جسم سے کپڑے جتنے تمہارے اتریں گے اتنا بڑا تمہیں ایوارڈ دیا جائے گا, جیسے کنگنا رناوت کو دیا گیا ہے. یہ افسوس ہے, یہ ہمارے اس دیش کی سب سے بری پرمپرا ہے کہ جس کے جسم پر کپڑے جتنے کم ہو, جو جتنی زیادہ ننگی ہو, آج اس کو پدم شری ایوارڈ سے نوازا جاتا ہے, اور جو بیٹی اپنے جسم پر جتنا زیادہ کپڑا اور حجاب کے ساتھ جائے, آج اس کے جسم سے حجاب نوچنے کی کوشش کی جاتی ہے, اس کو ننگا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جس ملک کے اندر بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے, جس ملک کے اندر بچیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے, اس ملک کے اندر بھائی چارہ کیسے قائم کرو گے؟ اس ملک کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں کو ایک کرنے کی کیسے کوشش کرو گے؟ جو کھائیاں اس سرکار نے اور گورنمنٹ نے پیدا کر دی ہیں میرے بھائیوں, بعد میں آنے والی نسلیں بھی اس کو بھر نہیں پائیں گی. جو نفرتیں اور جو کدورتیں اور جو دشمنیاں میرے بھائیوں اس سرکار نے ایک دوسرے کے دلوں میں بھرنے کی کوشش کی ہے, دونوں طرف سے یہ کدورتیں بھری جا رہی ہیں, دونوں طرف سے یہ عداوت ایک دوسرے کے خلاف بھری جا رہی ہیں. ایک ہندو کر رہا ہے تو دوسری طرف سے مسلمان کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں. کوئی یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے یہ دیش ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے, یہ ملک ہندو اور مسلمان دونوں کا ہے, اس کو سب نے آزاد کرایا ہے. یہ ملک صرف ہندوؤں سے نہیں چل سکتا ہے, یہ ملک صرف مسلمانوں سے نہیں چل سکتا ہے. یہ ملک تبھی چلے گا جب کانٹا رام کو چبھے اور اس کا درد رحیم کے دل میں ہو, اور جب رحیم کی بیٹی مرے تو اس کا درد اور اس کی تکلیف رام کو ہو. جب تک یہ احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا یہ ملک میرے بھائیوں ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا ہے, ترقی کی راہ پر نہیں چل سکتا ہے. ضرورت ہے اسی رام کے درد کو رحیم سمجھے اور رحیم کی تکلیف کو رام سمجھے. یہ ضرورت ہے, وقت کا تقاضا ہے, اور وقت کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش
ہمیں اور آپ کو سب کو کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت اس بھائی چارے کی ضرورت ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو, ورنہ جواب میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں بغیر علم کے. اب دیکھ رہے ہو کیسے ایک مسلمان سے کہا جا رہا ہے, ویڈیو دیکھیے آپ, دیکھنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. زمین پر تھوکا جا رہا, اس سے کہا جا رہا چاٹ, بول اللہ کو ماں کی گالی. تصور کرو کیا ہے یہ, اللہ کے لیے ماں کا لفظ استعمال, ماں کی گالی, بہن بیٹی کی گالی, اور اس داڑھی والے کی داڑھی پکڑ کر نوچتے ہوئے کہا قبول جے شری رام. یہ کون سا ہے؟ یہ تو ہمارے مذہب کے اندر بھی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں ہے ہی نہیں. اگر زبردستی کسی کی کمپٹی پر بندوق رکھ کر اگر آپ نے کسی کو مسلمان کیا تو اس کا اسلام مانا ہی نہیں جائے گا, اس کی نماز مانی نہیں جائے گی, اس کا روزہ مانا ہی نہیں جائے گا. کوئی چیز نہیں ہے یہ. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم دوسروں کے بزرگوں کو کیوں برا بھلا کہیں.